پیارے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آرٹ ایک فن۔ آج آپ اردو حروف تہجی کا تیسرا ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دو ویڈیوز میں ہم نے الف سے ز تک کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم کچھ نئے حروف کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو تفصیلی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کے نئے حرف۔ تو آج کا ہمارا نیا لفظ ہے سین۔ تو سین کی شکل کو آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ سین کا جو پہلا سرا ہے وہ آپ کے سطر سے، جو مین لائن سے 3.5 یا 4 قد اوپر ہونی چاہیے، اور سین کے دو جو سرے ہیں اس کے بعد یوں اور پھر یوں، یہ سین کی شکل ہوگی، پوری شکل۔ اب جب ہم سین کو کسی حرف کے یا لفظ کے ابتدا میں لکھیں گے تو سین کا جو ابتدائی شکل ہے اس کی آدھی شکل ہوگی یوں، سین کی آدھی شکل یوں ہوگی۔ اور اگر ہم سین کو کسی لفظ کے ساتھ لکھیں ابتدا میں تو اس کی شکل آدھی شکل کے ساتھ ہم لکھیں گے، مثلاً سین رے سر۔ اور اگر سین کسی لفظ کے درمیان میں آئیں تو بھی اس کی آدھی شکل لکھی جائے گی۔ اور مثال کے طور پر مسئلہ، اب آپ یہاں دیکھیں میم، یہ اور سین کے درمیان، سین کو ہم نے درمیان میں لکھا ہے تو سین بھی آدھی شکل میں لکھا جائے گا۔ اور اگر کسی لفظ کا آخر میں اگر کوئی سین آ جائیں تو اس صورت میں ہم سین کی پوری شکل ہم لکھیں گے، مثلاً آس، پس۔ تو یہ ہوئے سین کے مختلف اشکال جو آپ کو مختلف جگہوں پر لکھنے کے لیے آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد سین کے ساتھ پھر دوسرا لفظ شین ہے۔ شین بھی بالکل سین کی طرح ہی ہے، لیکن صرف اس میں 3 نقطے یا 3 اس کے نکات آتے ہیں، علامتیں۔ تو اس صورت میں وہی اصول ہوں گے جو اوپر آپ کو سین کے بارے میں نے بتا دیے ہیں، مثلاً شین شکل۔ سین کی آدھی شکل بھی شین کی طرح ہی ہے، لیکن صرف 3 نقطے اس کے اوپر لگیں گے۔ اور جب آپ کسی شین کے ساتھ اگر آپ کسی لفظ کو لکھیں گے شروع میں تو شین بھی وہی اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ نے اوپر سین لکھا ہے۔ اسی طرح اگر شین کسی درمیان میں، لفظ کے کسی درمیان میں آ جائیں تو بھی وہی اصول ہم اپنائیں گے جو اصول اوپر سین کے ساتھ ہم نے اپنایا ہے، مثلاً مشکل، مشکل۔ اب آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، میم اور کاف کے درمیان جو شین ہے ہم نے اس کی آدھی شکل لکھی۔ کسی بھی لفظ کے ساتھ جب ہم شین کو ملائیں گے تو اس کی آدھی شکل آئی۔ اس کے بعد اگر کسی لفظ کے آخر میں اگر شین آ جائیں تو پھر وہی اصول جو میں نے اوپر بتا دیے ہیں وہی ہم اپنائیں گے، کش، کاف شین کش، یا آکاش۔ اب آپ دیکھیں ان دونوں لفظوں میں شین آخر میں آیا ہے، اور جب آخر میں آیا ہے تو اس کے پوری شکل کو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے حرف کی طرف، صاد۔ صاد بھی تقریباً اس کے جو لکھنے کا انداز ہے وہ شین اور سین کی طرح ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا مختلف ہے۔ یہ اس کے پہلا سرا جو ہے وہ تھوڑا سا سین سے مختلف ہے، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہے، اب آپ دیکھیں یہاں صاد کا سرا جو ہے اس سے پہلے، یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا سین سے پہلے 3.5 یا 4 آپ قد لیں گے، اوپر سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ پھلکی حروف ہیں اس لیے اوپر سے آتے ہیں۔
تو لہٰذا شین سواد کا سرا کیا ہوگا؟ یوں، یعنی سواد کا آدھا حصہ، سواد کا آدھی شکل جو ہے وہ یوں ہوگا. مثلاً صد، جب آپ سواد کو کسی لفظ کے شروع میں لکھیں گے تو سواد کی آدھی شکل ہم لکھیں گے صد. اور اگر سواد کو کسی لفظ کے درمیان میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو بھی اس کی آدھی شکل آئی. مثلاً مسا، میم صاد الف، مسا. اگر آخری شکل کے طور پر آخری لفظ کے طور پر اگر کسی لفظ میں آ جائیں کسی آخری حرف کے طور پر تو کیا ہوگا؟ سواد کی شکل مثلاً ناقص. اب آپ یہاں دیکھیں سواد کی ابتدائی شکل اور درمیانی شکل غالباً ایک جیسے ہیں، لیکن جب آپ کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں سواد کو تو سواد کی اپنی پوری شکل وہاں پہ واضح ہوگی. چوتھا لفظ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے توئے. توئے ابھی ہمارے اگلے ویڈیوز میں آپ کو اس کے لکھنے کے قلم کے ذریعے لکھنے کے طریقوں میں بتایا جائے گا تفصیلی، لیکن آپ یہاں صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ توئے بیسیکلی الف اور دال کا ایک ملا جلا ایک لفظ ہے. الف اور دال کو اگر ہم یوں ملائیں تو یہ توئے بن جاتا ہے. اگر ذہن میں آپ یہ رکھیں تو آپ کے لکھنے میں آسانی ہوگی. تو توئے کے جو آدھی شکل ہے وہ یوں ہوں گے. کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر ہم توئے کو لکھیں بطور ابتدائی شکل تو توئے پوری طرح لکھا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ اگلا حرف مثلاً تر. اسی طرح اگر توئے درمیانی شکل کے طور پر آ جائیں تو بھی اس کی پوری شکل ہم لکھیں گے مثلاً مطلب. اب آپ دیکھیں توئے تقریباً اپنی پوری شکل کو یہاں ظاہر کر رہی ہیں. اس کے بعد اگر یہ بطور آخری لفظ آ جائیں کسی لفظ کے تو یہاں پہ توئے جو ہے وہ بھی پوری شکل میں ظاہر ہوں گے. اسی طرح زوئی بھی اسی انداز میں لکھیں گے جس طرح توئے کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں، بس صرف فرق اس کے نقطے کا ہے. مثلاً زوا، آپ جب اسی طرح اگر آپ زوئی کو درمیان میں لکھیں کسی لفظ کے تو بھی آپ نے جس طرح میں نے پہلے بتایا اسی طرح ہی پوری طرح اس کے پوری شکل کو آپ یہاں لکھیں گے مظہر. اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں زے آ جائے تو بھی آپ نے زوئی کو مثلاً غلیظ یوں آپ لکھیں گے. اس کے بعد ہمارا عین کے بارے میں کچھ نئی باتیں آپ کو بتا دوں کہ عین کے سرے اور اس سرے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آدھے خط کا فاصلہ ہوگا، اور لکھتے ہوئے آپ جب لکھیں گے یہاں پہ ان دونوں کے درمیان بھی آدھے خط کا فاصلہ ہوگا، اور یوں یہ ایک مکمل حرف ہے. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ مکمل حرف اردو حروف تہجی میں وہ ہوتے ہیں جو اس سطر سے نیچے تک لکھا جاتا ہے. تو عین کا جو ابتدائی شکل ہے وہ یوں ہوں گے، اور جب کسی لفظ کے ساتھ ہم عین کو لکھیں گے تو اس کی آدھی شکل یوں اور الف آ ہوگا. یا آپ کسی اور لفظ کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں تو عین رے ار، تو یہاں پہ میں نے عین کی آدھی شکل لکھ دی ہے. اور اگر وہ درمیان میں کسی لفظ کے عین آ جائے تو ہم اس کی شکل کو یوں ظاہر کریں گے معلم. آپ یہاں پہ اس عین کو دیکھیں تو اس کی شکل ابتدائی شکل سے تھوڑا سا مختلف ہے. جب درمیان میں عین کو لکھیں گے تو اس کی شکل یوں ہوں گے، اور اگر عین کو کسی حرف کے آخر میں لکھیں تو بھی اس کی شکل درمیانی شکل کی طرح ہی ہوں گے، لیکن مکمل طور پر لکھا جائے گا مثلاً مطلع. اب آپ دیکھیں یہاں پہ
عین کے سرے کی شکل جو ہے وہ ابتدائی شکل سے تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن چونکہ بطور آخری حرف استعمال ہوا ہے تو لہٰذا اس کو ہم نے مکمل طور پر یوں لکھ دیا ہے۔ اگلا لفظ ہے غین۔ غین کی تمام شرائط بھی وہی ہوں گے جو عین کے ہیں، بس صرف فرق اس کے اوپر نقطے کا ہے۔ غین کی بھی ابتدائی شکل عین کی طرح ہی ہے، مثلا غا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ غین کو ہم نے الف کے ساتھ لکھ دیا ہے اور غین کی آدھی شکل کو ہم نے یہاں الف کے ساتھ ملا دیا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو درمیان میں لکھنا چاہے تو اس کی شکل اسی اوپر والے معلم کی طرح ہی ہوں گے، لیکن صرف نقطہ ہوگا، مثلا مغرور۔ اب یہاں پہ ہم نے مغرور لکھا ہے تو یہاں پہ مغرور کے غین کی شکل یوں ہوں گے، اور اگر غین کو آخری حرف کے طور پر اگر لکھا جائے کسی لفظ کے تو وہاں پہ اس کو مکمل طور پر اس کے لفظ کو حرف کو لکھا جائے گا، مثلا تبلیغ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ غین کو ہم نے پوری طرح یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ تو اس طرح آج کا سبق یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے نئے حروف شناسی کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے۔ ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیے اور نئے حروف سے آپ شناسائی حاصل کرتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔